ہم تو آرزو کرتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لیکن وہاں عملاً چراغاں ہوا اور اللہ کے محبوب خود اس مجلس نور میں تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کو مجلس سجائے ہوئے دیکھا تو فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جلسہ کاہے کا ہے، یہ مجلس کس مقصد کے لیے برپا کیے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ جو مل گئے، آپ کی تشریف آوری، آپ کا ہمیں میسر آ جانا، مل جانا، یہ ہماری سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے۔ اس پر ہم اللہ کے شکرانے کی مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی پوچھے کہ آج رات کا ایک پہر بیت گیا ہے اور بلکہ رات نصف سے آگے کا سفر طے کر رہی اور آپ ابھی تک بیٹھے ہیں، تو آپ کے بیٹھنے کا مقصود کیا ہے؟ تو آپ برجستہ یہی کہیں گے حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب آپ یہ بات کہیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ اب حضور نے صحابہ سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام کیا اس کا شکرانہ ادا کریں۔ اللہ اکبر، بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا جی حضور ہم اسی لیے بیٹھے۔ تو فرمایا تم اس پہ قسم دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اس پر حلف دے سکتے ہیں۔ اور یہ بات صرف بات کی حد تک نہیں تھی، اللہ کے محبوب نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا۔ عمومی طور پہ ایسے امور پر نہ کوئی حلف لیتا ہے اور نہ کوئی حلف دیتا ہے، لیکن مجمع اصحاب سے حضور نے باقاعدہ حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف پیش کیا۔ جب وہ حلف دے چکے تو وہ تو غلام تھے، مجال دم زدن نہیں تھا، لیکن دل میں ایک سوال تو بڑھ رہا تھا کہ یہ موقع محل حلف کا نہیں، حضور نے ہم سے قسم کیوں لی؟ تو حضور نے جب ان کے چہروں پہ پھیلے ہوئے استجاب کی کیفیت کو دیکھا تو حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا صحابہ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تم سے قسم کیوں لی، تم سے حلف کیوں لیا؟ تو سنو، تم یہاں مجلس برپا کیے ہوئے تھے، میں حجرے میں موجود تھا، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے آ کے مجھے کہا محبوب آپ یہاں جلوہ فراز ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ ملائے اعلیٰ میں ناز فرما رہا ہے، اللہ فخر و مباحات کر رہا ہے آپ کی اس مجلس پر۔ اللہ اکبر، عالی مرتبت سامعین، میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ تو اس بات پر اللہ عالم بالا میں فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کے آنے پر اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ کتنے قدر شناس نکلے کہ میں ایک نعمت دی اور اس نعمت کے شکرانے کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کا حق ادا کرنے کی بات ہے تو ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات۔ ہمارا ایک ایک عضو بدن قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ ایک شب کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دیں، حق شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ان کے آنے سے خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں خود شناسی کا نور بھی نصیب ہوا تو حضور کی دہلیز سے نصیب۔ اگر ان کی دہلیز نصیب نہ ہوتی تو انسانیت کا بھٹکا ہوا یہ قافلہ آج کس گڑھے میں اور کس جو ہے وہ کنویں کے اندر ظلمت کدے کے اندر ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ نہیں تو دیکھ لو جو انسان اپنے آپ سے بھی آگاہ نہ ہو، مجھے بتاؤ خدا شناسی کا نور اس کو کیسے ملے گا؟ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن،